الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے بڑی جانی پہچانی 3 آیات تلاوت کی ہیں سورۃ الضحیٰ سے. ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال کا خلاصہ بیان کر دیا ہے صرف 3 آیات میں. عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد از ہجرت تفصیل سے معلوم ہے. قبل از ہجرت ایک جنرل سا آئیڈیا ہے، لیکن آپ کے ابتدائی 40 سال وحی کے آغاز سے پہلے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دی، پروٹیکٹ کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور آپ کو منزل کا متلاشی پایا، راستے کو ڈھونڈنے والا پایا. فہدا تو راستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور آپ کو تنگ دست پایا. فاغنا غنی کر دیا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جبکہ ان کے والد گرامی پہلے ہی اس دنیا میں موجود نہیں تھے. گویا ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے. لیکن اگلی بات جو کہی گئی ہے فآوا، تو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، پروٹیکٹ کیا، حفاظت کی آپ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی بندوبست کیا. یعنی عام طور پر ایک یتیم بچہ ایک رولنگ بال کی مانند ہوتا ہے which gathers no mass. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کیا، جیسا کہ ابھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اللہ نے غنی کر دیا. مالدار کیسے بنایا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے متلاشی تھے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. ضالین کا واحد ہے. اور ضال کون ہوتا ہے؟ جو کہیں آنا چاہتا ہو لیکن اس کو راستہ نہ مل رہا ہو. قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. جب تک اسے صحیح ڈائریکشن قرآن اکیڈمی کی نہ ملے اس وقت تک اس پر ضال کا اطلاق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے دادا کے دل میں آپ کی غیر معمولی محبت ڈالی. غیر معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر دادا پوتوں سے پیار کیا ہی کرتا ہے، لیکن پوتوں میں سے پہلا پوتا بہت خاص ہوتا ہے. وہ خاص دادا کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے عبداللہ تھے آپ کے والد گرامی. لہذا درجنوں پوتے ہوں گے عبد المطلب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. لیکن عبد المطلب نے اس بچے کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا
اور 7ویں روز لے کر گیا حرم میں اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اس نے زور دے کر کہا؟ ہمارے ہاں عام طور پر بامانی نام رکھے جاتے ہیں، عابد عبادت کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، مبشر خوشخبری دینے والا. ہم پہلے پوچھتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا. عربوں کے ہاں یہ رواج نہیں تھا. عبداللہ اگرچہ ان کے ہاں ایک عام نام تھا، لیکن اکثر نام ان کے مؤنث ہوتے تھے. عبادہ، اسامہ، حمزہ، یہ مؤنث نام ہے ان کے ہاں معروف تھے. لیکن عبد المطلب نے ایک بامانی نام رکھا، محمد تعریف کیا گیا. سب کو عربی آتی تھی، تو جب اس نے کہا ہوگا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، سب سمجھ گئے کہ تعریف کیا گیا. اور کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اینڈ ہی واز ویری رائٹ. تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کی تعریف انسانوں میں سے نہیں کی گئی، اور کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہے گی. پھر مکے کا رواج تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے، کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں بھیج دیے جاتے تھے فاسٹر مدرس کے پاس. دائیاں انہیں پالتی تھیں. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی حیثیت ایک انٹرنیشنل سٹی کی تھی کہ پورے عرب سے تو کم سے کم آتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے. اپنی زبان بھی ساتھ لے کے آتے تھے، اپنا لہجہ بھی ساتھ لے کے آتے تھے. تو عرب اپنی زبان کے بارے میں بہت کریزی تھے. زبان کی صفائی، عمدگی، اپنا لہجہ. لہذا وہ بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ عربی بولنا وہ وہاں سیکھیں، دوسرے لہجوں کا، دوسری زبانوں کا اس میں کوئی ملاپ نہ ہو. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں ایمان لائیں. وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں بچے گود لینے کے لیے شہر گئیں. تو جہاں جہاں خبر ملی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہم سب گئی وہاں پر. سب نے بچے لے لیے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا. تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی لے لوں عبد المطلب کا. لیکن جو ہی میں نے بچہ گود لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگرچہ میرے گھر میں غربت تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو نہیں کہا، میں نے محسوس کیا کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں. اس بچے کی خوراک کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے. گھر آئی تو سب بکریاں دودھ دینے لگیں. تو میرے شوہر نے بھی محسوس کیا کہ بچہ بڑا برکت والا ہے. جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو دائی حلیمہ چھوڑنے کے لیے آئیں والدہ کے پاس. لیکن فرماتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا اس بچے سے جدا ہونے کو. لہذا میں نے والدہ کی گود میں دے کر اور ذرا کہانی ڈالی کہ باجی کیا خیال ہے، اس کو میں 2 سال اور نہ رکھ لوں؟ دیکھیے کتنی اچھی زبان بولتا ہے اور زبان رواں ہو جائے گی اس کی. تو انہوں نے بچے کے دادا سے اجازت لے کر 2 سال اور رکھنے کی اجازت دے دی. لیکن جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو کچھ ایب نارمل واقعات پیش آئے. بچوں نے بتایا کہ ہم کھیل رہے تھے باہر تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کر دیا اور دل کو نکال کے دھویا اور پھر ڈال دیا. تو دائی حلیمہ ڈر گئیں کہ یہ بچہ مجھے بھرنا نہ پڑ جائے. لہذا فٹافٹ ماں کی گود میں چھوڑ دیا کہ بس جی اب یہ زبان ٹھیک ہو گئی ہے اس کی، بس کافی ہے، بہت ضرورت نہیں ہے اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال مدینے کے تھے اور آپ کے والد بھی مدینہ منورہ میں کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تھے کہ وہیں انتقال ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دے تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو ایک کنیز کو ساتھ لے کر آپ گئیں اور واپسی پر
ان کا بھی راستہ میں انتقال ہو گیا. اور وہ کنیز بیان کرتی ہے کہ محمد والدہ کو جھنجھوڑتے، ماں تو بولتی کیوں نہیں، کیا ہو گیا ہے، اور روتے ساتھ. 6 سال کا بچہ کیا کرے گا، اور ہی ہیز نو آئیڈیا کہ موت کیا ہے، میری ماں کہاں چلی گئی ہے. بہرحال واپس آئے تو دادا نے ان کو ڈائریکٹ اپنی سپرویژن میں لے لیا. اور یہی رعایت 2 طرح سے تھا، ایک تو دادا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، اور دوسرا مکے کی روایت بھی یہ تھی کہ یتیم بچہ خاندان کے سربراہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہوتا تھا. یہاں بھی وہ بات ثابت ہوتی رہی کہ اس بچے کے ساتھ غیر معمولی محبت ہے. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھیں. جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں نا ذمہ داروں کے، وہاں ان کے حواری جو ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. ان کے عبد المطلبی سردار تھے، ان کی بھی دری ہوتی تھی، دری پر حواری بیٹھتے تھے اور دری کے نیچے بچے کھیلتے تھے ان کے، اور بچے دری پر نہیں چڑھتے تھے. ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے دری پر چڑھ جاتے تو ان کے کزنز آگے بتاؤ دادا کی دری ہے، دادا کہتے کوئی بات نہیں، آنے دو. غیر معمولی محبت ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اور فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر سے ابو طالب کے ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے. ابو طالب کو کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے، لہذا آپ کو سلور سپون کے ساتھ نہ کھلا سکے، لیکن وہ تھے بڑے خوددار، تھے بڑے بااصول. یعنی خاندان کے سربراہ ہونے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھتے بھی تھے اور ان کو ادا بھی کرتے تھے. خاندانی نظام ذرا سمجھنا چاہیے اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو. شہروں میں خاندان کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی بھی شخص کہیں سے پیسہ لا کر سمگلنگ کر کے ڈرگز بیچ کر آپ کے برابر مکان بنائے یا خریدے اور بورڈ لگا دے سید افتخار احمد، تو آپ اس کو شاعری کہنا شروع کر دیں گے، احترام کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ سید صاحب ہو جائیں گے خواہ کچھ بھی ہوں. دیہات میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی ایون اے وومن گزر رہا ہو تو آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، سب سے پہلے بتائے گا کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے. پنجاب سے میرا تعلق ہے تو پنجاب کے خاندان جاٹ، راجپوت، رائی، گجر، ڈوگر، تو پہلے بتائے گا کہ یہ آرائیوں کا ہے یا گجروں کا ہے یا راجپوتوں کا ہے. یہ اصل پہچان ہے گاؤں میں، پھر باقی تعارف کرائے گا. پھر ایک بڑا فرق ہے کہ آپ خیر کے کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں تو آپ کو خالی نظر آئے گا، لیکن ایسا پولیس اسٹیشن جس کو دیہات بھی لگتے ہوں یا وہ ہو ہی کسی دیہاتی علاقے میں، وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آئیں گے لوگوں کے. کیوں؟ شہر کا کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے تو کوئی اس کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا، لیکن جب گاؤں کا آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کی پورا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے. اس کے پیچھے آتے ہیں، تھانے میں، کچہری میں، یہاں تک سپریم کورٹ تک جائے گا خاندان اس کا اس کے پیچھے. اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے جائے گا کہ ہمارا بچہ ہے. اس کی مثال دیتا ہوں، ایک ایسی کہ جو ایک کام کے جو ہر شخص کے نزدیک، ہر خاندان کے نزدیک برا ہے، اور یہ ہوتے رہتے ہیں کام وہاں، کہ کسی نے کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کر لیا، پکڑا گیا. پھر اب خاندان کے اندر بے شک اس کو جوتے بھی لگا لیں، لیکن خاندان کے باہر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خاندان کے لوگ کو خبردار ہاتھ لگایا ہمارے لڑکے کو، ہمارا بچہ ہے. یہ ہے خاندانی نظام. اس خاندانی نظام کو سمجھیں گے تو سیرت سمجھ آئے گی، ورنہ سیرت سمجھ نہیں آ سکتی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حیثیت کیا تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے کہ میں نے بہت معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں. کہاں؟ کراچی میں نہیں، مکہ مکرمہ میں، جہاں عام طور پر ٹیمپریچر 50 ڈگری کو ٹچ کرتا ہے عام طور پر. اور ایک صاحب نے دکھایا، گزٹ کی کٹنگ دکھائی مجھے، سعودی گزٹ کی، کہ ایک دن مکہ مکرمہ میں ٹیمپریچر 60 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوا تھا. وہاں جانور چرائے، بڑی سخت مشقت. اور آپ خود فرما رہے ہیں معمولی معاوضے پر، تو کتنا کس طرح گزارا کرتے ہوں گے. اور کوئی ویلفیئر کا کام، کوئی خدمت کا کام، اس کا سوال ہی نہیں. جب آپ کی عمر مبارک ذرا لیٹ ٹین ایج میں پہنچے، جوان ہو گئے، تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کرایا. ذہن میں رکھیے گا، پیسے تو تھے نہیں آپ کے پاس، تو تاجر کیسے بن گئے؟ تاجر نہیں تھے، بزنس سیلز مین تھے. لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملتا تھا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی نام کمایا کہ مکہ مکرمہ میں مشہور ہو گیا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا محمد عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب سیلز مین ہے. اس کو کاروباری لوگ سمجھتے ہیں، عجیب سیلز مین ہے. مال بیچنے سے پہلے نقص بتا دیتا ہے اس کو خود ہی، اور سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. لہذا مکے میں الصادق اور الامین مشہور ہو گئے. مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی لیکن مالدار تھی. وہ بھی اپنا مال دوسروں کو دے کر بھیجتی تھی تجارت کے لیے. تب جب انہوں نے ریپیوٹ سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محمد بن عبداللہ کی، تو انہیں بلا بھیجا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ تم میرا مال لے کے جاؤ. آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے ان کی پیشکش قبول کی. ان کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا بھتیجا بھی بھیجا ایک، اور اپنا غلام بھی بھیجا، اور انہیں یہ ہدایت کی کہ تم نے اس کے کام میں دخل نہیں دینا، لیکن آبزرو کرنا ہے کہ کیسا آدمی ہے. اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی منافع ہوا، اور آتے ہی آپ نے پائی پائی کا حساب دیا. تو وہ جو ریپیوٹ سنی تھی کہ دیانتدار آدمی ہے، وہ کنفرم ہو گیا. پتہ چل جاتا ہے نا، آپ کو ملازم آپ کو حساب دیتا ہے تو آپ بے شک یہ مناسب نہ سمجھیں کہ اس کو ٹوکا جائے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے یا ٹھیک حساب دے رہا ہے. اور انہوں نے حسب وعدہ ڈبل منافع دے کر آپ کو ڈبل کمیشن دے کر رخصت کیا، اور پھر اپنے غلام میسرہ کو بلایا. ہاں بھائی، تمہاری کیا رپورٹ ہے محمد کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میڈم ان کے بارے میں یہ تو سنا تھا کہ صادق اور امین ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں سنا تھا. ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی معاملہ فہمی، ان کی ڈیسیژن میکنگ، ہر چیز کا جواب نہیں ہے. اور بزنس ہوتا کیا ہے؟ چند فیصلے. کس چیز کا بزنس کرنا ہے، کہاں سے مال خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، کہاں بیچنا ہے، کب بیچنا ہے. یہ چند ڈیسیژن آپ کے صحیح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو برکت دیتا ہے مال میں. تو اس نے بھرپور تعریف کی. تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اس سے پہلے حضرت خدیجہ نیک خاتون بھی تھی، ان کا نام طاہرہ مشہور تھا. طاہرہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین مشہور تھے، یہ طاہرہ مشہور تھی، پاک باز خاتون. لہذا یہ اکثر رات کو طواف کرتی تھی اندھیرے میں، تاکہ مردوں سے زیادہ آمنا سامنا نہ ہو. تو ایک دن وہ دیر سے طواف کر کے آئیں، بچے سو چکے تھے. وہ ایک جگہ بیٹھی، دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں آنکھ لگ گئی. انہیں خواب دیکھا کہ سورج
آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے اور ساری دنیا کے لوگ ان کے گھر روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی جو تورات کے عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان سے خواب کا تذکرہ کیا تو ورقہ نے بتایا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو یہ سمجھی کہ شاید میرے یہاں کوئی پیدا ہوگا بیٹا اور وہ نبی بن جائے گا. اسی طرح کچھ اور بھی خواب آئے. تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے فیصلہ کیا کہ میں محمد سے شادی کروں گی. اب سوال یہ تھا کہ پیغام کیسے بھیجیں. آج بھی کوئی شریف خاتون جو ہے وہ خود پیغام دینے سے، خواہ وہ بیوہ کیوں نہ ہو، شریعت نے اجازت دی ہے اگرچہ، لیکن وہ کوشش کرتی ہے کہ انڈائریکٹلی وہ پیغام بھیجے. اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کرو، پھر ہمیں کیا پوچھ رہی ہو. انہوں نے کہا میں سوچتی ہوں کہ میں پیغام کیسے پہنچاؤں. تو ان کی سہیلی نفیسہ تھی ایک، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے یوں نکلے، حجر اسود سے یوں کر دیا جاتا ہے نا اس کے مقام ابراہیم کی طرف، تو وہ ترچھا یوں کر کے، تو سامنے سے نفیسہ آئی. انہوں نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی. آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا، کرے گی عورت. اس نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو. آپ نے کہا پہلے نام بتاؤ. انہوں نے کہا یہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو تیار ہے. اگرچہ ان کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی تھی، اور مکے کے سردار ابو سفیان تک ان کو پیغام بھیج چکے تھے شادی کا، اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. گھر جا کے چچا سے کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے. تو چچا نے دونوں بھائیوں کو بلایا، حضرت عباس اور ابو لہب، کہ اس طرح محمد کو خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. ابو لہب اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ارے کہیں بےزتی نہ کروا دینا. حضرت عباس نے کہا کہ کیوں، ہمارے بچے میں کیا کسر ہے، جوان نہیں، خوبصورت نہیں، صادق نہیں، امین نہیں. ابو طالب نے مزید کنفرمیشن کے لیے کہ ایسے غلط فہمی نہ ہوئی ہو، نفیسہ نے کہیں اپنے پاس سے ہی نہ کہہ دیا ہو اور ہم شادی کا پیغام لے کے جائیں اور نہ ہو جائے تو بڑی بےزتی ہوتی ہے یہ، خاص طور پر قبائلی معاشرے میں، دیہاتوں میں. تو ابو طالب نے اپنی بہن صفیہ بنت عبد المطلب، وہ جن کا ذکر آپ کو غزوہ خندق میں ملتا ہے، ان کو بھیجا کہ ذرا خدیجہ کے ہاں پتہ کر کے آؤ. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، لونڈی آئی اندر سے. جی. نے کہا تمہاری مالکن ہے؟ نے کہا جی ہیں. ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. تو جو ہی جا کر بتایا تو حضرت خدیجہ بھاگتی ہوئی خود دروازے پر آئیں اور اعزاز کے ساتھ ان کو اندر لے کے گئیں. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر جا کے جاتے ہی نہیں مار دی جاتی، پہلے دور کی باتیں کی جاتی ہیں اور پھر رشتے کی بات کی جاتی ہے. تو اس سے قبل کہ حضرت صفیہ کچھ کہتی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ جو بات آپ سن کے آئی ہیں اور جس کی کنفرمیشن کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی محمد سے خواہش ظاہر کی ہے شادی کرنے کی. کام ہو گیا. اب تینوں بھائی ابو طالب عبد المطلب، ابو طالب، ابو لہب اور حضرت عباس، یہ اب باقاعدہ گئے پرپوزل لے کر، اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا آئے ان کے ولی کے طور پر. بات ہوئی، رشتہ طے ہو گیا. ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ بولنے لگا لیکن زبان اکھلا گئی، نہیں بول سکا. ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، فکر نہیں کرو. حضرت عباس چونکہ ساہوکار تھے، لوگوں کو پیسے دیتے تھے سود پر، تو نے کہا فکر نہیں کرو، مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. پیچھے سے حضرت خدیجہ بولیں یہ مہر میں ادا کروں گی. ابو لہب نے پھر بکواس کی کہ لو جی نئی بات سنو، اب عورتیں مہر دیتی ہیں. حضرت عباس نے پھر کنفرنٹ کیا، ہاں لڑکا کام کا ہو تو عورت ہر قیمت پر اسے حاصل کرتی ہے، اور تمہارے جیسا نکھٹو ہو تو اس سے پائی پائی وصول کرتی ہے. رشتہ مکمل طے ہو گیا. اب شادی کے لیے گئے تینوں بھائی، بہن صفیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کے لیے. نکاح ہو گیا.
اور بڑی سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے پیچھے اٹھ کے چلے گھر کو. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، میں آپ کی لونڈی ہوں. اور کمال یہ ہے کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون، صرف کہا ہی نہیں لونڈی بن کے دکھایا ہے. غار حرا میں آپ کو ستو، کھجوریں اور زمزم کون دے کے آتا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت خدیجہ یہ سمجھی انہوں نے سارا گھر کھول دیا کہ استعمال کریں جو چیز چاہیں، یہ پیسے پڑے ہیں برتیں. لیکن ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے اجازت دی ہے برتنے کی. لیکن ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، کچھ پریشان سے دکھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں باہر گھوم رہا تھا، ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کے عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، وہ میرے بال کو برت رہا ہے لیکن اپنا نہیں سمجھتا. تو انہیں مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. تو ووجدک عائلا فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب آئیے ووجدک ضالا فہدا. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی حیثیت کا تعلق تھا، مذہبی معاملات تھے، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ فلاں موقع پر آپ نے بھی تو کسی بت کو سجدہ کیا تھا. یاد رکھیے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ حضرت ابوبکر نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا. تو پھر یہ جو کہا ووجدک ضالا، یہ کیا تھا کہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس میں آپ راہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن راہ مل نہیں رہی تھی. وہ کیا تھی؟ انسانی خدمت. انسان کے دو تعلق ہے نا، ایک اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اور دوسرا اس کی مخلوق کے ساتھ. خالق کے ساتھ تو آپ کا تعلق بڑا پرفیکٹ تھا، لیکن آپ مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں پا رہی تھی. جب آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، وسائل تو بڑا لفظ ہے، دھیلا بھی نہیں تھا، بکریاں چراتے تھے، لیکن انسانی خدمت کا جذبہ اندر تھا، تو آپ خدمت کے ایسے کام کیا کرتے تھے جن میں پیسہ نہیں لگتا. یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری. یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے؟ کہ کوئی اسے ایسے گلے لگائے، کوئی اس کا ایسا منہ چومے، ایسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس کا منہ چومتا، اس کو گلے لگاتا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا. کسی جائیں یتیم خانے میں، ایک ایوریج شخص کے سے بہتر کھانا وہاں پر ان کو سپلائی کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، بڑی عمدہ رہائش ہے ان کی، لیکن آپ ان کے چہروں پر اداسی دیکھیں گے. تو کوئی ان کی اداسی دور کرے، انہیں گلے لگائے، انہیں پیار کرے تو بچے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو خدمت ہے بغیر پیسے کے. پھر جب حضرت خدیجہ نے سارا مال دے دیا تو آپ امیر ہو گئے، غنی ہو گئے، تو آپ نے وہ مال لگایا ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں ایک والنٹری آرگنائزیشن تھی حلف الفضول کے نام سے، آپ نے وہ جوائن کر لی. اس کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا اس کی مدد کریں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے، وغیرہ وغیرہ. اب ایسی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں بڑی قابل رحم ہوتی ہیں، مجھے تو ان پر بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. آپ ان کے آفس میں جائیں تو وہاں پر پہلے چارٹ ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ملتا ہے آپ کو. ہماری آرگنائزیشن 2015 میں بنی، سال 2015 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 2016 میں ہم نے 500 کو کھلایا، اور اب ہم ہزاروں کو کھلاتے ہیں. اب میرے جیسا عام آئی کیو کا آدمی بڑا امپریس ہوگا کہ میرا بھی حصہ ڈال دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین شخص تھے.
لہذا آپ پریشان ہو گئے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں 2015 میں بھوکے 200 تھے، اگلے سال 500 ہو گئے اور اب ہزاروں میں پہنچ گئے. تو یہ ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں؟ سمجھے نا بات؟ تنہائی پسند ہونا، یا تو ڈپریشن کا مریض ہو تو وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، یا کوئی بہت شدید پریشانی ہو کہ اس کے لیے وہ سوچ بچار کرنے کے لیے علیحدہ بیٹھ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں گئے؟ تو غار حرا میں کیوں گئے؟ غور کیجئے نا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ کان حبب الیہ الخلاء، جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور خلوت اختیار فرماتے. ویتحنث فیہ، اور آپ وہاں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے کوسچن مارک آ گیا. قرآن شریف نازل نہیں ہوا تھا، نماز تھی نہیں، تو 7 ہفتے وہاں آپ کون سی عبادت فرماتے رہتے تھے؟ پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ کانا صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت غور و فکر تھا. اگلا سوال، کس بات کا غور و فکر؟ سطحی طور پر لوگوں نے سوچا کہ جی اس کائنات پر غور و فکر کس نے بنایا ہے. لیکن I'm sorry to say، قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کے عام کافر و مشرک توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. کئی دفعہ یہ آیت آئی قرآن مجید میں، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. یقیناً اگر تم پوچھو ان سے، ان کون ہیں؟ مکے والے، کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. یعنی آگے پیچھے لام تاکید آ رہا ہے اور پھر نون مشدد آ رہی ہے کہ لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو عام لوگوں کو پتا تھا، مکے کے کافروں کو، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ. کوئی اور بات ہے. اب پوری باقی جو 40 سالہ زندگی ہے اس میں جس طرف آپ کبھی ادھر جاتے ہیں خدمت کے لیے، پھر ادھر جاتے ہیں مسعود، پھر ادھر جاتے ہیں، تو حلف الفضول میں بھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ خدمت نہیں ہو رہی بلکہ الٹا لوز کر رہے ہیں. تو اب آئے ہیں آپ غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ مین کائنڈ، میں اللہ کی مخلوق کو کیسے تکالیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ظلم سے نجات دلا سکتا ہوں. غور و فکر. اور غار حرا کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، تو وہاں بیٹھ کے آپ غور و فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فہدا وجدک ضالا فہدا، اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو اس نے راستہ دکھا دیا. وہ راستہ کیا تھا کہ یہ مظلوموں کی تنظیم بنانے سے نہیں ہوگا، بھوکوں کی انجمن بنانے سے نہیں ہوگا، غریب پارٹی سے نہیں ہوگا، مظلوم پارٹی سے نہیں ہوگا. یہ ہوگا ایک گراس روٹ لیول سے تمہیں موومنٹ شروع کرنی پڑے گی. وہ موومنٹ 2 نظریات کی بنیاد پر ہوگی. پہلا نظریہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ذہن میں رکھیے کہ مکے والے اللہ کو خالق تو مانتے ہیں، رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. اللہ، لفظ اللہ اللہ کے لیے بنا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، اس کی نہ کوئی جمع ہے نہ مؤنث ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اسمال جی والے گاڈ کی جمع بھی ہے، جمع بھی ہے، اس کی جمع بھی ہے گاڈز، اور اس کی مؤنث بھی ہے گاڈس. لیکن کیپٹل جی والے گاڈ کی نہ جمع ہے نہ مؤنث ہے، نہ کبھی اس کے ساتھ دی لگتا ہے نہ اے لگتا ہے. اسی طرح عربی میں لفظ اللہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی الف لام لگتا ہے اور نہ اس کے اوپر تنوین ہے. اللہ، اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور مکے کے کافر مانتے تھے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے اس آقا کے نام سے، لارڈ کے نام سے، مالک کے نام سے جس نے پیدا کیا. اردو تراجم میں، یہ فارسی میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے ترجمہ کیا تو انہیں ترجمہ کیا رب کا پروردگار، پالنے والا.
اور سب اردو تراجم میں یہی ترجمہ ہے. آپ انگریزی ترجمے دیکھیں، سب میں لارڈ ترجمہ ہے رب کا، مالک، اور مالک بھی وہ جو پورا اختیار رکھتا ہو، آقا. اب ایک نظریہ آیا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، اور یہ اصل میں قریش کے سرداروں کے دم پر پاؤں رکھنے والی بات تھی. وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی تھی کہ رب تم نہیں ہو، مخدوم ہو، خدمت لیتے رہو، رب میں ہوں. یہ جو مکے میں سارا جھگڑا ہوا اس کی پہلی وجہ یہ بنی. دوسرا کہا کہ تم بتاؤ کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو. یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا سرداروں کو. تیسری بات یعنی سورۃ الگ کی 6، 7 اور 8 آیت کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ گرم کافی کا گھونٹ بھر لوں تو تالو اور زبان جل جاتے ہیں، لیکن اسی تالو زبان سے میں جھوٹ بولوں تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا، جری ہو جاتا ہے انسان. بسا ہوا کھانا کھا بیٹھوں غلطی سے تو آدھی رات کو جناح اسپتال جانا پڑتا ہے، تو پھر مہینہ بھر میں کھانا سونگ سونگ کر کھاتا ہوں. لیکن کسی کا مال کھا جاؤں میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا. یہ بھی انسان کو جری کر دیتی ہے. ان الی ربک الرجعی، انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اب پوری مکی زندگی جو باقی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں ببانگ دوہل علل اعلان اور بار بار کہتے رہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا مالک ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اور پھر سیرت کے باقی واقعات جو آپ کو معلوم ہے، تو جو ہدایت تھی وہ یہ تھی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا کہ نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلانا، اور ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن لگانا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کر لیجیے.